السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ نیا ہفتہ اور نئے دھماکے دار ٹویسٹ، رومانس اور مزیدار سے ناول کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ آج میں لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ 28، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں۔ بہت ہی حسین ایپیسوڈ ہے، دلبر کے فین جو ہیں وہ آ جائیں بھاگ کر، کیونکہ آج ہے بہت ہی رومانٹک اور مزیدار سی ایپیسوڈ۔ آج اب دلارا اور باران کا بالکل ایک یکسر روپ دیکھنے والے ہیں، اور یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اس ویک میں ایپیسوڈ اتنی لمبی نہیں ہوں گی، 30 منٹ کی ہوا کریں گی، اور تو اس لحاظ سے میں بھی کبھی کبھی ایک سین پر پوری ایپیسوڈ مشتمل ہو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ویک میرے بھائی کی شادی ہے تو میں بہت زیادہ بزی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایپیسوڈ دیتی رہوں گی انشاءاللہ۔ تو ہفتے اتوار اور سوموار کو میں بھی نہ ایپیسوڈ آئی ہے، میں بھی میں سوموار کو دے دوں، ہفتے اور اتوار کی چھٹی کروں، لیکن آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی ناولز کو لے کر۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو آج کی ایپیسوڈ کی طرف لے کر چلتی ہوں۔ لیٹس سٹارٹ۔ گیم کا آغاز ہوا تو وہ مزید 4 کپلز میں شامل ہوئے۔ ان باقی سب خوبصورت کپلز کا چارم ایک طرف اور دلارا کا باران کے ساتھ اسی جیسا دکھنا، یہ سحر ایک طرف تھا۔ گیمز کے رولز یہی تھے کہ کارڈ ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک پہنچنا چاہیے۔ اگر مطلوبہ باسکٹ سے پہلے گرتا تو وہ والا کاؤنٹ نہ ہوتا۔ باقی 4 کپلز اپنی اپنی باری کر رہے تھے۔ ٹوٹل 2 منٹ کا وقت تھا، اور اس میں جس کپل نے زیادہ کارڈز ایک سے دوسرے کارنر تک پہنچانے تھے وہی جیتتا، اور جیت یا انعام کیش بھی تھا، اور ایک بہت بڑا پھولوں کا گلدستہ بھی، چاکلیٹس بھی اور بلونز بھی۔ جبکہ دلارا اور باران یہ گیم کسی گفٹ کے لیے نہیں بلکہ مجبوری میں کھیل رہے تھے۔ کیا ہم وہ ہاتھ پکڑ کر پہچاننے والی گیم سے اپنی گیم بدل نہ لیں؟ دلارا کا دل بیٹھ سا رہا تھا، تبھی سے وہ گیم ذرا سیف سائڈ لگی، لیکن باران کو سخت ناگوار گزرا۔ وہ گیم سب سے فضول ہے، تمہیں وہاں کھڑے 7-8 لڑکوں کا ہاتھ پکڑ کر اسے فیل کر کے مجھے ڈھونڈنا ہوگا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو ہمارے بیچ اتنا ایسا کوئی کنیکشن نہیں کہ ہاتھ سے ایک دوسرے کو پہچان لیں، اور اگر ایک دوسرے کی خوشبو کے بارے بات کی جائے تو مجھے پتا ہے تم سے لیونڈر کی مہک آتی ہے، لیکن تم نہیں جانتی میں کیسا اسمیل کرتا ہوں، تو یہ آئیڈیا سراسر فلاپ ہے۔ ان 2 کی باری بسانے والی تھی۔ باران نے سختی سے دلارا کی رائے رد کی۔ دلارا نے اس کے چہرے کے تاثرات ٹٹولے۔ وہ برہم تھا، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ دلارا کسی مرد کا ہاتھ چھوئے۔ کہ دلارا کے اندر گدگداتا حشر جگا گیا۔ مجھے وہی گیم کھیلنی ہے، دلارا اس کے پاس سے کہہ کر یہ جا وہ جا، جبکہ باران آنکھیں پھیلائے حیرت و غصے کا جہاں بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ مجھے جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ باران نے وہیں کھڑے دیکھا کہ دلارا وہاں موجود 5 کپلز کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتی نظر آئی، اور اس سے پہلے دلارا ان کپلز میں سے پہلے میل سے ہاتھ ملاتی، باران اس تک پہنچا اور اس لڑکے کے ہاتھ میں دلارا کا ہاتھ جانے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں دباتے پیچھے کیا۔ یہ ہماری گیم نہیں ہے دلارا، باران نے اسے وہاں سے کھینچ کر سائیڈ لاتے خبردار کیا۔ دلارا تو محظوظ مسکرائی۔ اف آدمی کی جلن، اس کی جلن سے قدرے شدید اور خوبصورت تھی، لیکن مجھے وہ لپس کارڈ والی گیم کچھ سیف نہیں لگ رہی۔ اگر کارڈ بیچ میں سے سلپ ہو گیا تمہارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر کارڈ دونوں کے منہ میں کارنر سے ہولڈ ہوتا پھر بھی ٹھیک تھا، یہ تو دونوں کے لپس کے بیچ چپٹا ہو کر موجود ہوگا نا۔ دلارا نے ٹھیک اس کے چہرے سے جڑتے آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے باران کے سر پر دھماکہ کیا۔ اول تو وہ دلارا کی بات نہ سمجھا، جب سمجھ آئی اندر باہر آگ لگ گئی، امبر آنکھیں جلنے تپنے لگی۔ اتنی گہرائی میں تو میرا ٹھڑکی سے ٹھڑکی مائنڈ نہیں جا سکتا تھا جتنی اندر تم چلی گئی تھوڑی سی دوست۔ سیریسلی میرے بارے نیارے، لاحول پڑی۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارے تو عیش ہو جائیں گے مجھ سے منہ لگ کر۔ باران نے بھی ساری اندر کی وہ سیلی لہریں باہر نکال ماری، جبکہ دلارا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ آدمی خود کو آخر سمجھتا کیا تھا؟ لیکن دلارا جانتی تھی جو سمجھتا ہے برحق سمجھتا ہے۔ دیکھو بحث مت کرو، میں تم سے چھوٹی ہوں تو کبھی کبھی چھوٹوں کی مان لینی چاہیے۔
میں اس گیم میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، یہ بہت چیپ ہے، اگر مجھے مجبور کرو گے تو تم بھی مجھے چیپ لگو گے۔ دلارا اپنے موقف پر پہاڑ سی جمی تھی۔ آ جائیں دلبر، آپ کی باری ہے۔ گیم اونر کی پکار پر وہ دونوں ششدر ہو کر پلٹے، اور ان کی حیرانگی کی وجہ ان کا یہ نام تھا۔ ہم دلبر نہیں ہیں، دلارا فوراً بولی تو وہ اونر مسکرا دیا۔ آپ نہ ہوں پر آپ کے نام کے پہلے 3 ورڈز دلبر ہی بنتا ہے، ہم نے سب کپلز کو ایسے ہی پکارا ہے۔ آ جائیں، آپ کی باری ہے، 2 منٹ میں 7 کارڈز ڈال دیے تو آپ ونر ہوں گے۔ وہ پروفیشنل مسکراہٹ ان دو کی طرف اچھالتے اپنی جگہ واپس گیا۔ تبھی باران اور دلارا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کیا کیا نہ تھا ان آنکھوں میں، کچھ اچھا لگ جانے کے آثار، کچھ دل میں گھر کرنے جیسا احساس۔ چلو کھیلتے ہیں، لیکن اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ دلارا اب آخری مومنٹ پر گیم نہ بدل سکی، لیکن دھمکانا نہ بھولی، اور تبھی باران نے اسے بازو سے پکڑے اپنے نزدیک کیا۔ دلارا ٹھٹکی، تمہارے اس گلوسی لپ ٹینٹ کی وجہ سے کارڈ سلپ ہو سکتا ہے تو اسے ریموو کر دو، بعد میں مجھ معصوم پر برے برے الزام مت لگانا۔ باران کی نظر اس کے ہونٹوں پر جمی تھی جو مشورہ دیتے ان محملی اثر سے بھر جاتی گرے آنکھوں پر گئی۔ لیکن میرے پاس کوئی ٹیشو وغیرہ نہیں ہے، دلارا نے ناسمجھی سے کہا تو باران ایک لمحہ نہ جانے کیا حرافاتی سوچ دماغ میں آنے پر کمینگی سے مسکرایا، لیکن نہایت مختصر۔ ٹھیک ہے، تم میری یہ بلیک شرٹ یوز کر سکتی ہو، بلیزر ہے اوپر اور شرٹ بھی بلیک تو سٹین دکھائی نہیں دے گا۔ باران نے بلیزر کا کالر پکڑتے سائڈ کرے آفر کی، جس پر دلارا کے چہرے پر ہزاروں رنگ لہرائے، لیکن ان کی باری تھی، سب منتظر تھے۔ تبھی دلارا نے اس کے کالر کے قریب ہچکچاتے ہوئے ہو کر اس کی شرٹ کے کالر کے نیچے جا کر اپنے لپس رگڑے، جس سبب سارا گلوز باران کی شرٹ پر لگ گیا۔ وہ اتنے قریب آ کر یہ بھی جان گئی کہ وہ کیسا اسمیل کرتا ہے۔ وہ ہاتھوں پر چھا جانے والی مہک میں نہایا ہوا تھا۔ ان دو کی سراپوں سے اٹھتی خوشبو منظروں کی بے رنگی کو نشیلا بنا رہی تھی۔ وہ فوراً سے دور ہو گئی۔ اس کے اوریجنل ڈرائی لپس دیکھتے باران نے نظریں پھیری اور وہ دو گیم کارنر سائڈ آئے۔ گیم شروع ہوئی تو اس کارڈ کو باران نے اٹھا کر اپنے لپس پر رکھا، لیکن دلارا بہت زیادہ بے چین تھی۔ ایک تو اسے باران کو ہگ کرتے، اس کارڈ کو ہولڈ رکھتے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ جانا تھا، اوپر سے باران نے قسم اٹھائی تھی اس سے انچ بھی نظر نہ ہٹانے کی۔ گیم شروع ہوئی۔ وہ آڈینس جو باقی کپلز کے وقت ہوٹنگ اور ہلا گلا مچا رہی تھی، اس میجیکل کپل کے بیچ ایک تکلف اور زبردستی کی نزدیکی محسوس کرتے خوبصورت سی اسمائل دیتے نظر آئے۔ 6 کارڈ بمشکل پہنچانے کے بعد لاسٹ کارڈ تھا اور 10 سیکنڈ بچے تھے۔ تب ان دو کو تیزی سے چلنا پڑا۔ جس اینڈنگ پوائنٹ پر انہیں کارڈ باسکٹ میں گرانا تھا اس کی طرف وہ تیزی سے پہنچ تو گئے، پر دلارا جو کارڈ گرانے کے لیے ہمیشہ پہلے اپنے لپس کارڈ سے ہٹا کر پرے ہوتی تھی، اس سے پہلے ہی کارڈ نیچے گرا۔ دونوں کے لپس ٹچ تو ہوئے، پر دلارا جلدی سے اس کے سینے پر دباؤ ڈالے اسے خود سے کرنٹ کھائے انسان کی طرح پرے کر گئی۔ دونوں نے بیک وقت گھبرا کر نیچے دیکھا تو وہ کارڈ اس باسکٹ کے ٹھیک کنارے پر جا اٹکا تھا اور اسے کاؤنٹ کیا گیا۔ ہوٹنگ اب شروع ہوئی، پر وہ دوست سمجھ نہ سکے اس لمحہ کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ تو ہماری اس گیم کے ونر ہیں دلبر۔ میزبان نے سارے کارڈ کاؤنٹ کرتے ہی ونر نے اناؤنس کیا، جبکہ ان کی گفٹس بھی لائے جا چکے تھے، لیکن دلارا اور باران ایک دوسرے کو دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ خیر، ان کی گفٹس وہیں سے گاڑی میں رکھوا دیے گئے، لیکن اس ایونٹ کے بعد ایک ڈانس پرفارمنس تھی جو سب کپلز کو تھینک یو کیا جانا تھا جنہوں نے آج کے اس ایونٹ میں پارٹ لیا۔ پرفارمنس کافی اچھی رہی، لیکن دلارا کو ہرگز مزہ نہ آیا۔ اوپر سے غصہ الگ کے باران کی نظریں اس ڈانسر پر تھیں۔ اس رومانٹک سے حادثے کے بعد سے اس سے نہیں بولی تھی، پر نہ جانے کیا ہوا کہ بیچ پرفارمنس کے اس کی بازو دبوچے سیمنٹ ہال سے نکال لائی۔ پوری پرفارمنس تو دیکھنے دیتی دلارا۔ باران نے یوں ایا کیا جیسے پرفارمنس مس ہونے پر اسے دلی دکھ گھیرا ہو۔ اچھا وہ کیوں؟ تم تو اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، پرفارمنس تو ایک سائڈ پڑی ہوئی تھی۔ دلارا نے بھرپور اعتماد واپس لاتے اس آدمی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ دلارا بیٹھو گاڑی میں۔ باران نے اسے ٹالنا چاہا۔ گاڑی میں نہیں جائیں گے،
مجھے پیدل میرے گھر چھوڑ کر آؤ، پھر واپس آ کر اپنی گاڑی پک کرنا، اور دوسری بات میرا جواب دو، کیوں دیکھ رہے تھے اس لڑکی کو؟ دلارا کا دماغ باران کو کھسکا لگا۔ اسے یہی لگا کہ وہ اس لپٹچ حادثے کی وجہ سے بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اوکے، پیدل چل لیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ وہ اچھا ڈانس کر رہی تھی۔ باران نے اس سے بازو چھڑوائی اور آگے بڑھ گیا، پر دلارا کے کانوں سے مانو دھواں چھوٹ گیا۔ کیا کہا تم نے باران گلترم؟ پھر سے کہنا۔ وہ کسی تند بپھری لہر کی طرح اس کی طرف آئی اور دونوں ہاتھوں سے باران کا گریبان پکڑ کر نوچا۔ دلارا کا چہرہ سرخ ببول ہوا، جسے نہ جانے کس قدر ضبط سے گزر رہی ہو۔ یہی کہ وہ لڑکی اچھا ڈانس کر رہی تھی، میں تو فین ہو گیا۔ باران نے ذرا سانس گھٹنے پر کھانسنے کی اداکاری کے ساتھ ڈٹھائی بھی دکھائی۔ دلارا نے مزید اس کا گریبان دبوچتے اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ آج کے بعد تم کس لڑکی کی تعریف دور اسے دیکھو گی بھی نہیں۔ گردن نیچے کر کے چلنا میرے ساتھ، سن لیا؟ وہ حکم دے رہی تھی۔ اتنی نزدیکی پر حکم پیار سے دیا جاتا تو شاید وہ سر پھرا کنسیڈر بھی کر لیتا۔ ایسی تڑی کے سنگ نو چانس۔ سن لیا اور سن کر دوسرے کان سے نکال بھی دیا۔ باران نے اس کے دونوں ہاتھ گریبان سے پکڑ کر ہٹاتے مسکرا کر کہتے دلارا کا خوب دل جلایا، پھر جاؤ اسی کی گود میں بیٹھو۔ دلارا نے چیخ کر کہتے ہی وہاں سے دوڑ لگانی چاہی۔ جب باران نے اس کی کلائی لمبا سا قدم اٹھاتے ہاتھ میں پکڑتے اسے نرمی سے سرکا کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو دلارا اس سے اپنی بھیگی آنکھیں سہولت سے چرا گئی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ باران نے گھبراتے لہجے میں دلارا کا منہ چمڑے سے دبوچتے زبردستی اپنی طرف پھیرا، لیکن اب آنکھیں پتھر تھیں، نمی غائب تھی لیکن تکلیف سراسر موجود تھی۔ تم میری بات نہیں مانتے، حالانکہ یہ والی تمہارے بھلے کے لیے تھی۔ ریلیشن شپ بالکل مصیبت ہوتے ہیں، تم مجھ سے ڈرتے ہو۔ کوئی سچ میں تمہاری زندگی میں آئی تو تمہیں بہت انکمفرٹیبل کرے گی۔ آج تمہیں اس کا ڈانس امپریس کر رہا ہے، کل وہ کر دے گی، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تم جیسے نازک مزاج لوگ ریلیشن شپ سے جتنا دور رہیں بہتر ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ اپنی تکلیف، جلن اور افسردگی سب کا رخ بدل گئی۔ باران سے وہ جتنے جھوٹ بولتی اب کوئی فائدہ نہ تھا، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا ہم کہیں بیٹھ کر تفصیلی بات کریں اس پر؟ مجھے سمجھاؤ کس طرح ریلیشن شپ مصیبت ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں تمہارے پاس یہ نالج کہاں سے آئی۔ وہ یکدم ہی نرم پڑا۔ بےحد ملائم لہجے میں اس نے دلارا سے فرمائش کی۔ وہ ایک پل بوکھلا گئی کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں کہہ بیٹھی۔ نالج جہاں سے بھی آئی ہو، دیکھو بڑے بابا نے مجھے بچایا تھا۔ میں بھلے ان کے منہ پر نہیں کہتی، لیکن کہ ان کی میرے ساتھ کی بہت بڑی بھلائی بہرحال تھی، تو میرا فرض بنتا ہے ان کے بیٹے کو غلط راستے پر جانے سے روکوں۔ تم نے کہا 18 سال تم نے کسی کو اپنی لائف میں آنے نہیں دیا، تو پھر اب کیوں تمہاری نظریں بہک رہی ہیں؟ مجھے بس اس سینس میں ضروری لگا تمہیں غلط چیز سے روکوں۔ دلارا نے اس کی گرفت سے بازو چھڑواتے فاصلہ بنا کر توجہ پیش کی۔ وہ اپنے کہے کو اچھے سے کور اپ کرنا جانتی تھی۔ اوہ، مجھے لگا تم میری توجہ کہیں اور پائے جیلس ہو گئی ہو۔ کتنا خوش فہم انسان ہوں میں۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا آگے بڑھا تو دلارا نے عجیب سی سانس بھرتے خود کو کوستے پیچھے ہی قدم بڑھائے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پر اس کے اندر جیسے زنجیریں جکڑی گئی تھی۔ باران، وہ تیز قدم اٹھاتی اس کی ہم قدم ہوئی، پر باران نے انسنی کی۔ کیا باران؟ وہ اس کی طرف دیکھتا بد لحاظی سے بڑبڑایا۔ لپ کلوز لگا ہے۔ دلارا نے ہچکچاتے ہوئے انگلی اس کے منہ کی طرف پوائنٹ کی تو باران رکا۔ واٹ؟ کہاں پر؟ باران نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو دلارا نے خود ہی انگوٹھے کی پور سے اس کے نچلے لپ کے کنارے لگا کلوز پور کی دباؤ سے مٹا دیا۔ یہ کلوز دلارا کے لپ کنارے بچا رہ گیا تھا جو باران کے چہرے پر لگ گیا تھا۔ دلارا نے اس کی شرٹ سے بس سامنے سے لپس رگڑے تھے۔ تم اپنے سمیت اپنے لپ کلوز کو بھی سنبھالا کرو، خواہ کچھ غلط کروا بیٹھے گا۔ شرٹ دی تھی نا، پھر یہاں بھی لگ گیا۔ باران نے منہ بسوڑا تو وہ تب سی گئی۔ بات سنو، وہ گندی گیم تم نے چوز کی تھی، ہوس کی پجاری، اب تم ملبہ مجھ پر ڈال رہے ہو جو تمہارے منہ کو چومنا دور خوشی سے دیکھنا بھی نہیں، دیکھتی بھی نہیں تمہاری طرف۔
पारान उसकी पकड़ पर लहराते रुका। इस लड़की ने उसके सीधा ब्लेजर के किनारे से दबोचा था, जबकि इस हवस की बेजारी पर मानो बारान के तन बदन को आग लग गई। ओ हेलो, ये हवस का पुजारी तुमने मुझे कहा? वो उंगली उठाता कड़े तेवरों से दिलारा को देखते गराया, जैसे वो सहम जाएगी, जबकि वो तो उल्टा और दलेर हो गई। हाँ, और यहाँ कोई नजर आ रहा है तुम्हें? तुम्हें कहा है, मैं खुद को भी संभाल कर रखती हूँ और अपनी चीजों को भी। वो लिप्स टच बस हाथ साथ ही था। ज्यादा मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं। आज के बाद तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं मुझे, लफंगा। दिलारा ने उसके सीने पर मुक्का बरसाया और दिल की सारी भड़ास निकाले आगे चलने लगी, जबकि बारान ने अपने दिल को सहलाया। मैं तुम्हारी तरह इतनी फौज जॉगिंग नहीं करता। आहिस्ता चलो। एक तो गाड़ी को भी नहीं लेने दिया। गिफ्ट्स भी मेरे सर थोप दिए। सब लड़कियों के फेवरेट चीजें हैं। यू नो व्हाट, तुम हो ही चुड़ैल। मेरे समेत मेरी गाड़ी के पीछे भी पड़ी हो। ओ गॉड, मैंने इतनी कैलोरीज खाई नहीं जितनी इस लड़की ने बर्न करवा दी। वो अब चलते चलते थक रहा था, पर वो थी कि नाराज सी लम्हा ब लम्हा दूर जा रही थी। बुढ़ा अंकल। दिलारा ने गर्दन पीछे मोड़कर बावाज़े बुलंद कहा ही कि बारान ने दौड़ लगाई। दिलारा भी फौरन से भागी, लेकिन तब हैरान हुई जब वो दौड़ता हुआ उसके साथ आ गया। दिलारा ने दौड़ना रोके दोनों हाथ सीने पर लपेट कर इसे सर से पैर देखा, जो जरा ना हांफा था बल्कि मगरूर आधे चेहरे की मुस्कुराहट दे रहा था। प्लास्टिक की गुड़िया, अगर तुमने मुझे दोबारा बुड्ढा अंकल कहा तो मैं वाकई तुम्हारे बाल नोच लूंगा। कंजी कबूतरी बन जाओगी। मुझसे तमीज के साथ बात किया करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ दिलारा। वो सब तब क्या, हर बार की तू इसे इरिटेट करती थी। अभी वो दोनों बीच सड़क खड़े बहस ही कर रहे थे कि एक गाड़ी तेजी से पास से गुजरी और इसने बुरी तरह बारान की टांग को हिट किया। वो झटके से सड़क पर जा गिरा, जबकि दिलारा ने वहीं से किनारे पर किनारे पर पड़ा ईंट नुमा पत्थर उठाते इस गाड़ी को दे मारा, जो रुक गई थी। पर वो ईंट उसका बैक मिरर बुरी स्क्रैच से सजा गया। वो आदमी बाहर निकला क्योंकि ये इससे गलती से हुआ, पर अपनी गाड़ी की हालत देखे वो दो गालियां निकालता मदद करने पर लानत भेजे वापस गाड़ी में बैठे निकल गया, जबकि खुद दिलारा पीछे लपकी और फौरन बारान तक पहुंची, जो करा रहा था। आप ठीक हो ना? दिलारा ने पैनिक सा होते उसकी टांग छूनी चाहिए, पर वो जो करा रहा था दिलारा के मुंह से आप सुने सकते में चला गया। वो बहुत परेशानी से उसको देख रही थी। दिलारा के माथे पर खौफ और फिक्र से जैसे नमी सी नमूदार हो गई थी। मुझे यकीन है हड्डी बच गई। तुमने इतने प्यार से पूछा। आई कांट फील पेन एनीमोर। उठकर बैठा और अपने टांग पर हाथ सहलाती दिलारा की कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया, जिसके आंसू इस शख्स के मामले में आंखों तक आकर सिमट जाते थे। डायलॉग बाजी पर रिवार्ड नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। इतनी आवाज आई थी, मामूली चोट नहीं है। वो इसे सहारा देकर उठाने के साथ आपके ट्रांस से धक्का देकर निकाल गई, तो लड़खड़ाकर खड़े होते बारान ने मुंह फुलाया। अगर वो मजीद एक बार आप कहती तो वो अपना दिल शर्तिया हार देता। तुमने उसकी गाड़ी का बैक मिरर क्रैश कर दिया। बताओ, मुझे इतनी ताकत लाई कहाँ से हो दिलारा? मैं तुम्हें जितना समझता हूँ तुम उतनी उलझती हो। इधर देखो। वो आप ठीक हो ना बेख्तियार निकला तुम्हारे मुंह से। वो टांग के दर्द के सबब दिलारा के सहारे चलता इसे मुश्किल से दो चार भी कर रहा था, जो उसके मुंह की तरफ देखते यही सोच रही थी ऐसे जवाब कहाँ से लाए जाते हैं। हाँ, बेख्तियार निकला, क्योंकि कुछ अचानक चीजें और जुमले हमारे प्लान में शामिल नहीं होते। क्या तुम्हें चलने में आसानी है? अगर कहो तो कोई टैक्सी मंगवा लूं। 10 मिनट तक हॉस्पिटल है, चलोगे? वो इसे लाजवाब करना ही बेहतर समझ रही थी। उठा तो नहीं सकती तुम मुझे, तो मजबूरन चलना पड़ेगा। चल लूंगा। मेरे सवाल का जवाब दो। वो हनूज वही बातें कर रहा था जिससे दिलारा जान छुड़वा रही थी। क्या जवाब दूं? वो उसकी तरफ देखती स्पॉट हुई। यही कि माफ मत करना मुझे। एक आजिज सी रिक्वेस्ट आई। वो कुछ देर इससे नजरें ना हटा सकी। मतलब तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें छोड़ूं?
وہ یہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب وہ صرف اس کی طرف سارا دھیان دیتا تو وہ کچھ بھی اگلنے سے دریغ نہ کرتی۔ مجھے شاید عادت ہو گئی ہے تمہاری، صبح شام اور رات تمہارا منہ دیکھنے کی۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے پر وہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی جیسے کچھ اگلتے اگلتے رہ گیا۔ دلارا زخمی سا مسکرائی۔ اب وہ روڈ سائڈ چل رہے تھے۔ وقفے وقفے سے گاڑیاں پاس سے گزر رہی تھی۔ ٹھنڈ اس قدر تھی کہ دونوں کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا، ہونٹ رنگت بدل چکے تھے۔ لیکن ہمارے رشتے کا تو نام ہے۔ وہ اذیت سے مسکرائی۔ میں جرمنی واپس جاؤں گا تو جانتا ہوں بھول جاؤ گی، پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے کبھی مس کرو گی دلارا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے جانے کی سرو میں تھا۔ منجھا عاشق لگ رہا تھا جس کے عشق کی داستان ختم ہونے والی ہو۔ تم کرو گے مس؟ وہ اصولی سوال کرتی تھی۔ ہاں، تم میری انسپریشن ہو۔ مضبوط انسان کیسا ہوتا ہے تمہیں مل کر جانا ہو۔ کاش تمہاری ماں بھی تمہاری طرح ڈرر اور بہادر ہوتی دلارا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا بازو پکڑے ہی رکی، کہ جانتے ہوئے اسے یوں رکنے سے درد ہوگا۔ وہ درد جو دلارا کی آنکھوں میں تھا باران کے درد سے 1000 گنا زیادہ تھا۔ میں بھی کروں گی مس، خوش؟ وہ خوش کر رہی تھی پر اس کی گرے آنکھیں خوشی سے بالکل محروم تھی۔ تم اگر حادثہ بھی ہو تو میری زندگی کا سب سے بہترین حادثہ ہمیشہ کہلاؤ گی۔ درد ہو رہا ہے، ہم رکتے نہیں ہیں۔ وہ اسے ہوش میں لایا۔ اندر جب سب رک گیا تو باہر کیسے سب نارمل رہتا۔ اس کے بعد وہ مزید کچھ نہ بولی۔ ہاسپٹل پہنچے سے ڈاکٹر کی سپرد کیے خود وہ ویٹنگ ایریا میں آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں پر بلا وجہ چیخنے کا دل چاہا۔ وہ کہانی جو دلارا نے اپنی طرف سے ختم کر دی، وہ اپنی جڑیں اس کے وجود میں گاڑ کر دم توڑ گئی۔ دلارا کی آنکھوں میں نمی اتری، لیکن وہ رو نہیں سکتی تھی۔ ملکہ نہیں روتی تھی، یہی سوچ کر وہ کئی سالوں سے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکتی تھی کہ ایک بھی آنسو اگر رخسار پر اترا وہ ختم ہو جائے گی، مضبوطی اور بہادری کے سارے غلاف چٹک جائیں گے۔ مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے اس کی تکلیف پر؟ مجھے ایسا سب نہیں چاہیے۔ جیسے اس کے آنے سے فرق نہیں پڑا، جانے سے بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ میں یہ سب نہیں چاہتی، پر اسے آنچ بھی آتی ہے، میرا دل گھٹ جاتا ہے۔ اس کی تکلیف میرے اندر کیوں سانس لے کر مجھے بھی ریزہ ریزہ کر رہی ہے۔ نہیں دلارا، تم رو نہیں سکتی، تم کمزور نہیں ہو۔ یہ وقتی کشش ہے، مر جائے گی۔ وہ جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اس کی کوئی خبر نہیں ملا کرے گی پھر مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تب بھی اس کی یہاں جاگ گئی، لیکن تب بھی اس کی یہاں فکر سی جاگ گئی، میں تو مر جاؤں گی۔ وہ اپنے بال ہاتھوں میں گرائے بس اپنے آنسوؤں کے نہ بہنے کے جتن کر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جلدی سے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ باران اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ سب ٹھیک ہے؟ کوئی فریکچر تو نہیں آیا؟ ہڈی سلامت ہے؟ تمہیں درد تو نہیں؟ پین کلر دیا انہوں نے؟ بتاؤ نا، چپ کیوں ہو؟ وہ سوال پر سوال کرتی اسے دیکھ کر بولتی گئی اور باران نے کچھ نہ کہا۔ اسے دونوں بازوؤں میں جکڑتے پوری قوت سے اپنے گلے لگایا۔ دلارا کا دماغ مانو معاف سا ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ الٹا تمہاری فکر ہے۔ ہلکی سی چوٹ آئی ہے، ایک انجیکشن لگا دیا ہے، کہہ رہے ہیں ہلکا سا نیل آئے گا پر درد چلا جائے گا کچھ دیر تک۔ آئی ایم پرفیکٹلی فائن، کوئی درد نہیں ہے مجھے۔ وہ اس کے سینے لگی ذرا ہوش میں آئی تو دونوں ہاتھ باران کی طرف لے جاتے باندھے۔ یہ حق اس لیے بھی اسپیشل تھا کیونکہ یہ دلارا کی طرف سے بھی برابر محبت اور فکر سے لبریز تھا۔ مجھے پریشانی ہوئی تھوڑی، شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ آئی ایم اوکے۔ وہ رسان سے نظریں چراتی دور ہوئی اور باران نے اسے ہونے بھی دیا، پر اس وقت اسے دلارا پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کو لاڈ کرے، اسے سینے سے لگائے رکھے کہ اتنا فکر کر کر اور جیلس ہو کر اپنا خون نہ جلائے۔ چلو تمہیں انے تک پہنچاؤں، پھر میں گاڑی اس کیفے سے لے کر سیدھا حویلی نکلتا ہوں۔ بہت آوارہ گردی ہو گئی آج، سب گفٹس تمہیں بھجوا دوں گا۔ باران نے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور وہ اس کے ساتھ چپ چاپ چلنے لگی۔ بنا اعتراض وہ کہنا چاہتی تھی وہ کچھ پل کسی گھر کو نہیں جانا چاہتی۔ ابھی تو شام رات میں ڈلی تھی، ابھی سے وہ اسے چھوڑ رہا تھا۔ اپنا خیال رکھا کرو، اس کے ساتھ ہی چلتے بولی۔
باران نے ترچھی سی نظر دلارا پر ڈالی۔ کیا کیا نہ تھا اس شخص کی نظروں کے محور میں۔ تم نے کہہ دیا اور میں نے رکھ لیا۔ وہ اتنا فرمانبردار تھا نہیں جتنا بن رہا تھا۔ دلارا کی کھوئی مسکراہٹ جیسے لوٹ آئی۔ وہ دونوں 20 منٹ کی واک کے بعد منزل پر پہنچ چکے تھے۔ باران ابھی ذرا لڑکھڑا کر چل رہا تھا، پر انجیکشن میں جانے کیا تھا کہ اسے درد بالکل ہی مدھم ہوتا محسوس ہوا۔ دونوں کو واپسی پر 8 بج گئے تھے۔ جیسے اندھیرا گہرا ہوا ویسے ہی ٹھنڈ بھی شدید ہو گئی۔ سو جانا اب جا کر، کل لڑنے کا کوئی نیا بہانہ ڈھونڈیں گے۔ میرا کل آخری دن ہے، پرسوں صبح کی فلائٹ ہے۔ تم چاہو تو میں کل کا پورا دن بھی تمہیں دے سکتا ہوں، تھوڑی سی دوست کو، یا پھر تم مجھے کل کہیں اور بھی لے کر جا سکتی ہو۔ کیا پتہ کچھ اور سبق مل جائے مجھے، ناچیز کو زندگی کے کچھ کورس سیکھ جاؤں۔ ویسے اپنی واپسی کے ذکر سے چابک رسید کر رہا تھا، پر دلارا نے مسکراتے ہوئے اس کی تائید کی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت کچھ ظاہر کر چکی تھی۔ اب اس کی جانے سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ مر کر بھی عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، کل میں تمہیں تمہارے جیسے ایک نیورو سرجن سے ملوانے لے کر چلتی ہوں۔ تمہیں بتایا تھا نا، علاج کے ساتھ تھراپی بھی اگر وہی طبیب کرے تو جلد شفا ملتی ہے۔ تمہیں اس کا عملی نمونہ دکھاؤں گی۔ میں بھی برمن واپس جا کر تم ایک نئے باران یلدرم بن جاؤ۔ تمہارے ہاتھ میں جو شفا ہے وہ نکھر جائے۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولتی گئی، لہجہ فکر سے بھرا تھا، جبکہ باران کو ایسا لگا وہ جتا بھی رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں ضرور چلوں گا۔ مجھے بھی ایک نئے باران یلدرم کے ورژن کی ضرورت ہے۔ پرانے والا بہت اولڈ فیشن اور بوسیدہ ہو گیا ہے۔ تھینک یو میرے لیے اتنا سوچا۔ بتاؤ کس وقت پک کروں تمہیں کل؟ وہ فوری رضامند ہوا، جبکہ دلارا کچھ سوچنے لگی، کیونکہ اس کے شب و روز بہت مصروف تھے۔ یہ تو باران کی وجہ سے وہ اپنے کام ادھر ادھر کر چکی تھی۔ بینی کو بھی ابھی پاس نہ لایا کہ اس کی پراپر کیئر کرنے اسے گھر رہنا پڑتا۔ وہ باران کو اویلیبل رہنا چاہتی تھی۔ کل میری یوگا اور زمبا کلاس بھی ہے، ہفتے میں 1 دن لیتی ہوں۔ اس پر 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد تم مجھے یہیں سے پک کر لینا 10 بجے تک۔ دلارا نے فوری اپنی مصروفیت سے وقت نکالتے مینج کیا تو وہ گہرا خوبصورت مسکرایا۔ ننھی سی جان اتنی ہلکا، شکر ہے تم کوکنگ نہیں کرتی، ورنہ تمہارے ٹیلنٹس کی فہرست مجھے ہارٹ اٹیک دے دیتی۔ وہ اس کی گال دباتے ہنسا۔ دلارا کو اس کی حرکت زہر سے بھی بری لگی۔ دل چاہا اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر چبا دے۔ مجھے نہ کھانا پسند ہے اتنا، نہ بنانا، اور کبھی اس طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تمہیں ہارٹ اٹیک سے بچایا، احسان مند رہنا۔ اب دوسری بات، میرے فیس کو ایسے ٹچ مت کیا کرو۔ کسی دن ہاتھ کاٹ دیا چڑ کر تو پرفیکٹ مین سے فالٹی مین بن جاؤ گے، سمجھے؟ وہ یکدم ہی کاٹ کھانے کو دوڑی، جبکہ باران نے ایک ہی جھٹکے سے اس غوثیلی لڑکی کو کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کھینچا تو وہ دونوں ہاتھ بے اختیار باران کے کندھوں کی جانب سرکاتی بازو اس کی گردن میں ڈھیلے سے پرو گئی۔ وہ قریب ہی اتنا کر بیٹھا تھا، دونوں کی آنکھیں اتنی نزدیکی پر ٹھہر سی گئی تھی۔ دلارا تو یوں تھی جیسے اس کا دل اس سمیت فریز ہو گیا ہو۔ تمہیں اس سے بھی منع کیا تھا باران یلدرم، وہ دانت پیس کر بولی، پر باران اس کے معاملے میں ڈھیٹھوں کا باپ ثابت ہوا تھا۔ کندھے لاپرواہی سے اچکا کر مسکرایا۔ تم نے سفید پھول دیکھے ہیں نا، کتنے منفرد نظر آتے ہیں وہ، بالکل ویسے جیسے تم ہو، جاذب، پرکشش، طلسم طاری کرنے والی۔ نگاہیں تم پر آ کر ساکت ہوتی ہیں۔ جہاں تم موجود ہو وہاں نظروں کا محور کوئی ہو سکتا ہے۔ تم کبھی بھی اکیلا فیل کرو مجھے پکار سکتی ہو۔ وہ سب بھول گیا۔ کہنا تو یہ چاہتا تھا وہ اسے ضروری سی محسوس ہو رہی ہے، پر وہ اتنا بے رحم نہ تھا کہ خود غرض بن جاتا۔ تم برمن ہوئے تب بھی وہ پرسکون ہوتے بولی، پر در حقیقت اسے باران کو دیکھنا اتنا سکون دے رہا تھا کہ وہ سکھ اسے اپنے خوشبو خانے میں بھی نہ ملتا۔ باران کی آنکھیں جیسے تاریک سی ہوئی۔ دلارا کی لہجے کی حسرت کسی کو بھی مار سکتی تھی۔ ہاں، تب بھی آڈیو اور ویڈیو کال نے سب آسان کر دیا۔ وہ اسے اچھی امید دلا رہا تھا، پر دلارا امیدوں کے سہارے کبھی جی ہی نہ تھی۔ پھر رہنے دو۔ وہ بازو ہٹائے فاصلہ بنا گئی، ہاتھ کی انگلی سے باران کے سینے پر نادیدہ لکیر کھینچنے لگی۔ اگر برمن ہوا تو نہیں پکارو گی؟ وہ افسردہ ہوا۔ نہیں، میرے گھر کے ساتھ رہتے تو اور بات تھی، تاکہ فوری مدد کو آ تو جاؤ۔ یہ فلمی ڈائلاگ کہ اکیلی مت محسوس کرنا، میں ہوں نا، یہ سب اپنی اس بیوی کو کہنا جو واقعی تمہاری کچھ لگتی ہوگی۔
جس کے ساتھ تمہارا کوئی جذباتی ناتا ہوگا اور جس کے پاس تم رہو گے۔ مجھے ایسی تمہاری کوئی مہربانی کبھی نہیں چاہیے۔ وہ ہنوز اپنے موقف پر ڈٹی تھی۔ باران نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اسے سینے پر دبا لیتے دلارا کو خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ دونوں کی آنکھیں ملتی تو ایک سپارک وجود میں آتا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، گڈ نائٹ۔ وہ اسے آزاد کرتا دور ہوا اور پھر لڑکھڑا کر مڑ گیا۔ دلارا نہیں چاہتی تھی وہ جائے اور وہ انا پرست کہہ کر روکنے پر ہی رکنے والا تھا۔ بس وہ اسے جاتا دیکھتی رہی جب تک وہ رسائی اور نظروں سے دور نہ ہو گیا۔ دلارا گھر کی طرف بڑھی، اندر داخل ہوئی تو محسوس ہوا وہ اپنا آدھا وجود بھی کہیں کھو بیٹھی ہے۔ آ گیا میرا بچہ؟ عزیزے میڈ سے آج ڈنر میں کچھ اسپیشل بنوا رہی تھی۔ آہٹ پر باہر آتے پکاری تو اپنے کمرے کی طرف جاتی دلارا رکی۔ بھی میں کچھ دیر سو جاؤں؟ دلارا نے احساس سے آری لہجے میں بس سوال کیا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، اٹھ کر بتانا ساتھ ڈنر کریں گے۔ عزیزے نے اسے ہمیشہ ہی اسپیس دی تھی جس کی دلارا مشکور تھی۔ آپ کر لیں، مجھے بھوک نہیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ انہیں انتظار سے نکالتی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عزیزہ افسردہ ہو گئی تھی۔ انہیں دلارا کی فکر پھر سے کرنی پڑ رہی تھی کیونکہ ان کی نواسی خود کو سنبھالنے میں ناکام تھی۔ وہ روم میں آئی تو پہلے ڈرا کھولے سگریٹ کا وہ ڈبہ نکالتے ایک سگریٹ نکالی اور اسے سلگھائے وہ آ کر اپنی ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھ کر جھولنے لگی۔ اس کا کمرہ کچھ ہی ساتوں بعد دھوئیں سے بڑھنے لگا۔ اس نے بی سے کہا تھا وہ اب کبھی اسموکنگ نہیں کرے گی، لیکن اس نے اپنا کہا خود ہی جھٹلا دیا کیونکہ یہ چند دن اس کی فطرت کو بدل نہ پائے۔ ہاں یہ الگ بات تھی، دلارا کا دل اور وہ خود ان چند دنوں کی مار نکلی اور سر سے پیر تک بدل گئی۔ اسے دکھ تھا وہ ہار گئی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈز؟ دلبر اسپیشل ایپیسوڈ تھی تو یقین آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کل کے ایپیسوڈ میں ایک دھماکہ ہونے والا ہے، مزدور حویلی کے لوگ کچھ کرنے والے ہیں اور وہ کیا کرنے والے ہیں وہ آپ کو کل پتہ چلے گا، اور اس کے علاوہ باقی 2 کپلز کے بھی دھماکے دار سینز آئیں گے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔